میرے اللہ سے کہے مولا میرا کام صرف ہاتھ ہلانا ہے، اے اللہ میرا کام صرف ہاتھ ہلانا ہے، تو کریم ہے میرے کام بنا دے۔ اور رب کعبہ کی قسم نماز سے کام بنتے ہیں، نماز سے مسئلے حل ہوتے ہیں، نماز سے مشکلیں دور ہوتی ہیں۔ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، گدھا مر گیا حج کو، اب کیا کریں؟ سفر والوں نے کہا سامان بانٹ لیتے ہیں، کہا نہیں تو میں اس کو نماز کے ذریعے زندہ کراؤں گا۔ کہا کیا بات کرتا ہے؟ کہا میرا رب قیامت کے دن اس کو زندہ کرے گا؟ کہا ہاں کرے گا۔ تو فرمایا میں اس کو نماز کے ذریعے زندہ کراؤں گا، نماز کے ذریعے زندہ کراؤں گا۔ اب نماز پڑھی خشوع خضوع دھیان سے، اور پھر پڑھی، اور پھر اللہ سے عرض کیا مولا مسافر پردیسی ہوں، تو شہنشاہ کریم ہے، جو گڑ گڑا کے دعا مانگی۔ یاد رکھیے گا تسبیح خانے میں ایک مشق کرنی آخری عشرے میں، مجھ سے وعدہ کرے، میں آپ سے وعدہ کروں گا کہ میں بھی کروں گا، ہم سارے محتاج طالب علم ہیں، تسبیح خانے میں ایک مشق کرنی ہے۔ یہاں دعائیں مانگنی نہیں ہے، یہاں دعائیں پڑھنی نہیں ہے، یہاں دعائیں مانگنی ہیں۔ اور پڑھنے اور مانگنے میں فرق ہوتا ہے۔ آپ ذرا اگر مانگنا سیکھنا چاہتے ہو، جو چوراہوں پہ کھڑے سائل ہیں، بھکاری ہیں، ان کی آنکھیں سائل منگتی، ان کے پاؤں لباس منگتے، ان کے جسم منگتے، ان کے بول منگتے، ان کے کشکول منگتے، ان کے ہاتھ منگتے، ان کے کپڑے منگتے، ان کی چال ڈھال کال منگتے۔ اللہ سے ایسے ہی مانگنا سیکھنا ہے۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم تو دعائیں مانگتے نہیں ہیں۔ درست پاک پڑھیں۔ وہ سوال یہ پوچھنا ہے، اے دل تو یہ بتا، جس نماز سے تجھے 2 روٹی ملنے کا یقین نہیں ہے، اس نماز سے تو نے اتنی بڑی جنت ملنے کا یقین کیسے کر لیا ہے؟ اے دل تو بتا، جس نماز سے تجھے 2 روٹی ملنے کا یقین نہیں ہے، اس نماز سے تو نے اتنی بڑی جنت ملنے کا یقین کیسے کر لیا؟ اے دل تو بتا، جس نماز سے تجھے 2 روٹی ملنے کا یقین نہیں ہے، اس نماز سے تو نے اتنی بڑی جنت ملنے کا کیسے یقین کر لیا؟ جو نماز، آج ایک لفظ کہہ رہا ہوں، سدا یاد رکھیے گا، اور دن میں 3 دفعہ اپنے من سے پوچھنی ہے آج کے یہ بات۔ پوری دنیا کی جہاں میری آواز جاری ان سے بھی، میں بھی اپنے من سے 3 دفعہ پوچھنا ہے، اور یہ 40 دن یہ عمل کرنا ہے جو آج عمل بتا رہا ہوں۔ اور 40 دن کے بعد حسب توفیق کچھ پیسے ایسے ضرورت مند کو دینے ہیں جو منگتا پیشہ ور نہ ہو۔ یہ ایک سوال پوچھنا ہے اپنے سے، اور دن میں 3 دفعہ پوچھنا ہے، کسی بھی وقت وقفے سے پوچھ لیں وہ سوال کیا پوچھنا ہے، وہ ذرا سن لیں۔ آخری عشرے کے لیے کہیں الحمدللہ، کہیں اللہم لک الحمد ولک الشکر، کہیں اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بے شمار لوگوں نے کہا کہ مختلف جگہوں پہ قیام کرتے تھے، نہ دن کو کوئی سکھانے والا ہوتا تھا، نہ کوئی پوچھنے والا ہوتا تھا، موبائل اور گپ شپ کر کے اعتکاف کر کے آ جاتے تھے۔ جب سے تسبیح خانے آئے ہیں پتہ چلا ہے کہ ماں باپ سے بڑھ کے یہاں محبت دی جاتی ہے، ماں باپ سے بڑھ کے یہاں شفقت دی جاتی ہے، اور ماں باپ سے بڑھ کے یہاں احساس اور احترام کیا جاتا ہے۔ پر ہم احترام لینے کے لیے نہیں آئے، ہم فقیر بن کے آئے ہیں۔ جو فقیر ہے وہی تاج سجا کے جاتا ہے، جو عہدہ اور مقام لے کے آتا ہے میرا اللہ کہتا ہے جا خالی کر کے تجھے بھیج دیا۔ ہم فقیروں کو سنبھالتے ہیں، یقین سے کہہ رہا ہوں۔ آپ نماز کو، اور ایک عمل بتاتا ہوں جو نماز کے دوران نہیں چھوڑنا، میں بتاتا رہتا ہوں، جو بندہ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی پڑھے، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ 5 بول جو پڑھے گا، کبھی گھٹنوں کا مرض، کمر کا مرض، پٹھوں کا مرض، گردن کا کھچاؤ، جسم کی کمزوری، لولا لنگڑا پن، کبھی اپاہج، بسترے بنجے اور بندے کا محتاج، اللہ اس کو نہیں بنائے گا، انشاءاللہ نہیں بنائے گا۔ میں نے جب سے یہ بتانا شروع کیا ہے، مجھے شمار لوگ کہا کہ ہم نے گولیاں بھی چھوڑ دی ہیں، دوائیں بھی چھوڑ دی ہیں، اور ہم نے یہ لفظ پڑھا ہے۔ اس لفظ کا اہتمام، اس وظیفے کا اہتمام کیجئے گا۔ رکوع، آپ کو تسبیح خانے میں رکوع کا موقع زیادہ ملے گا، نفل کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، تراویح کی وجہ سے، اور مختلف معمولات کی وجہ سے رکوع کا موقع زیادہ ملے گا۔ یاد نہیں ہے تو اس کو یاد کر لیں۔ آئیں میرے ساتھ مل کے پڑھیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اللہ اکبر، حمدن کثیرن طیبن 3 دفعہ دہرائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ چیز میں کہہ رہا ہوں اللہ اور ہاں اس کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا 13 فرشتے دوڑتے ہیں جب یہ بندہ پڑھتا ہے۔ کتنے فرشتے؟ 13 فرشتے دوڑتے ہیں اور اس کا ثواب لکھتے ہیں، اور ہر فرشتہ کہتا ہے میں اس سے زیادہ لکھوں، میں اس سے زیادہ لکھوں، میں اس سے زیادہ لکھوں، اور قیامت کے دن اس کے نام اعمال میں اتنی نیکیاں ہوں گی، لوگ رش کریں گے کوئی نبی ہے، کوئی پیغمبر ہے،
कोई पहुंची सरकार है? मैं नहीं, आका कमली वाले का वो अदना सा उम्मती है जो अपनी रुकू से उठते हुए पढ़ता था हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। दुनिया भी मिल गई, आखिरत भी मिल गई, सेहत भी मिल गई, वजन भी बढ़ गया, और अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की अजमत के तराने भी सुबहान अल्लाह जुबानों पे जारी हो गए। अब हम चलते हैं रुकू की तरफ, कयाम की तरफ, नहीं सजदे की तरफ। फरमाया जो सजदे के 2 सजदों के दरमियान में उठते हुए पढ़ेगा अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी, ओहो, इसमें जो मिलता है अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी, बस सेकंड लगता है। फरमाया जितने बड़े पहाड़ लेके आया, कहता है जामा मगफिरली वरहमनी, कहता है तूने बहुत जुल्म किया अपनी जानों पे, माफ भी किया, रहम भी किया। वआफ़िनी, जा तेरी जिंदगी में आफियत के, खैर के, सुकून के, खुशियों के, बरकतों के, राहतों के, बेटे के, दौलत के, इज्जत के दरवाजे खोल दिए। ये छोटी सी दुआ 2 सजदों के दरमियान अल्लाह ने मौका दिया है, अल्लाह ने मौका दिया है, अल्लाह ने मौका दिया है। और फिर एक और मौका मिलेगा आपको, आखिरी अशरे में ये मोती हम चुनते रहेंगे। एक और मौका मिलेगा नमाज के लिए, जब सफें दुरुस्त हो रही हो, बड़ा कीमती मौका है। और मैं 2 मौके ऐसे हैं जब दुआएं कबूल होती हैं, जिनकी दुआओं में कोई शक करे तो अल्लाह नाराज हो जाता है। क्या हो जाता है? एक उस वक्त जब जिहाद के लिए सफें दुरुस्त हो रही हो, जवान तेरी आंखों में नींद है, इश्क मस्ती के साथ साथ किसी खाकी पे मत कर खाक अपनी जिंदगानी को, जवानी का फिदा उस वे के जिसने दी जवानी को। अरे लोगों देखो ये क्या कर रहा है कि किसी मरने वाले पे मर रहा है। अब मैं वो शेर शुरू हो जाएंगे। अब तेरी आंखों में खुमार है, सुरमा समझ के आपको आंखों में दी जगह, आंखों समझ के आंसू समझ के आंख से मुझको गिरा दिया। क्या लफ्ज है, बात बोले, क्या कह रहा था? 2 जगह ऐसी हैं, 2 जगह ऐसी हैं जहां नमाज की कबूलियत, और जो यकीन न करे रब नाराज होता है। एक जब जिहाद के लिए सफेद दुरुस्त हो रही हो, अब एक जब कहा जाए सफेद दुरुस्त करें नमाज के लिए, तकबीर हुई, ये चंद लम्हे कबूलियत के हैं। मांगो टूट के मांगो, मांगो टूट के मांगो, हाथ उठाना जरूरी नहीं, दिल के अंदर तकबीर के जवाब देते हुए। और फरमाया जब मुकब्बिर कहते हैं ना कद कामतिस सला, कद कामतिस सला, फरमाया वो लम्हा मोहर का होता है, स्टैंप का होता है। अब जो मनवाना है उसमें मोहरें लगवा लो। दौलत मनवानी है, रिस्क मनवाना है, इज्जत मनवानी है, तस्बीह मनवानी है, लुक्मे मनवाने हैं, सजदे मनवाने हैं, राहत मनवानी है, आफियत मनवानी है, आने वाली बलाएं टलवानी है, जहदिल बला वदर के शका वसूल कजा व शमाततिल आदा मनवानी है। जो मनवा लो वो लम्हे, थोड़ा सा लम्हा, कितना मुबारक लम्हा है आपको ये कौन बताता है? मैं नहीं कहता, कोई नहीं बताता, पर ये रिवाज खत्म हो गया है। एतकाफ वाले, एतकाफ वाले, एतकाफ वाले। मैं हजरत की बैत से पहले 84 में बैत हुआ हजरत से, 84 में हजरत की बैत से पहले मैं एक मस्जिद में एतकाफ बैठा, मुझे याद है। उस दिन भी आपने बेटों से कह रहा था, बेटो ये तस्बीह खाने का एतकाफ देखता हूं, तो मुझे मेरे ख्याल में अल्लाह ने बिठवाया था। सुबह होती फजर की नमाज पढ़ते, और फजर की नमाज के बाद एक साहब थोड़ा सा कुरान का तर्जमा बयान करते, और सारा दिन ना कोई वारिस ना कोई बताने वाला कि एतकाफ में आने का मकसद क्या है। और फिर इशा होती और तरावियों के बाद कुरान का खुलासा, 20 मिनट के बाद फिर फारिग। दिन ही नहीं कटते थे, दिन ही नहीं कटते थे। यहां तो वारिस हैं आपके, आप खुशकिस्मत हैं। यहां तो कदम कदम पे संभालने वाले। दोपहर को दस्तरखान रूहानी बिछेगा, असर को दस्तरखान रूहानी बिछेगा, जोहर से पहले दस्तरखान रूहानी बिछेगा। यहां लेने वाले, यहां संभालने वाले, यहां दर्द रखने वाले, यहां गम करने वाले। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली 2 सजदों के दरमियान, वरहमनी वआफ़िनी। इसके कमालात सुन लिए। अब एक और चीज सुन लें, कोई भी अमल बगैर वजू के नहीं होता, कोई भी अमल बगैर वजू के नहीं होता। मुझे आज जिंदगी के साल गुजर गए हैं, जिसने भी वजू की दुआ पढ़ी है, बड़ा मकान भी बड़ा है मिला है, कर्जे भी उतरे हैं, विलायत का ताज भी मिला है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ंबी ववस्सिअ ली फी दारी वबारिक ली फी रिज़्क़ी। छोटी सी को फरमाया जो वजू के हाथ धोते हुए पढ़ ले बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, बस क्या याद रह गया? बिस्मिल्लाह। जो पढ़ेगा जब तक वजू रहेगा, फरिश्ते इसके दाएं बाएं ऐसे घेरा डाल के नेकियां लिखते लिखते इसके नाम अमाल भर देंगे।
اور جو بندہ وضو کے دوران یہ دعا دل ہی دل میں پڑھتا رہے گا، اگر لیٹرین میں وضو بیسن ہے دل میں، ورنہ وضو خانے زبان میں پڑھنا، زبان میں اونچا نہیں پڑھنا، یہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، نہیں ہے یاد بے قرار ہو جاؤ، نہیں ہے یاد بے چین ہو جاؤ، نہیں ہے یاد کسی کے پیچھے پڑ جاؤ، تیری مہربانی مجھے یاد کرا دے۔ بڑا گھر، وسیع رزق، ولایت کے تاج، روحانیت کا بے تاج بادشاہ، روحانیت کا شہنشاہ، اللہ اس کو بنا دے گا جو یہ دعا پڑھتا ہے۔ کتنے بے شمار نے کہا ہمارے گھر نہیں تھے گھر دیا، کتنے بے شمار نے کہا قرضے اتر گئے، کتنے بے شمار نے کہا روحانیت اور اللہ کا فیض اور کرم ملا۔ ہم نے تو پل پل میں۔ اور ایک چیز اور ہے، وضو کے 3 گھونٹ جو بندہ پیے گا روزے کے ساتھ منہ میں ڈال کے نکال دینا، مشق پوری کرنا، ہاں عمل نہیں چھوڑنا۔ وضو کے 3 گھونٹ، غصے کا علاج، ہائی بلڈ پریشر کا علاج، موہروں جوڑوں کا علاج، کمر درد کا علاج، لا علاج بیماریوں کا علاج۔ میرے کملی والے نے فرمایا، حدیث کی روایات موجود ہیں، میری کوئی بات بغیر سند کے نہیں ہوتی، ہر چیز کا حوالہ موجود ہے اور مستند صحیح حوالہ موجود ہے۔ وضو کے 3 گھونٹ، آخری عشرہ ہے کر لیں مشق، آخری عشرہ ہے لے لیں بھر لیں جھولیاں، آخری عشرہ ہے اللہ سے منوا لیں، اس نماز پہ محنت کر لیں، اس تسبیح خانے کے قیام پہ محنت کر لیں، اور روزہ رکھ لیں، روزہ آخری عشرے میں روزہ رکھ لیں، زبان کا روزہ، موبائل کا روزہ، باہر نکلنا او بالکل نہیں، چھت بڑی ہے جی چاہے وہاں ماشاءاللہ، آخری عشرہ اس دل کو منائیں، اے دل مان جا، ساری عمر قبر کی کوٹھڑی میں رہنا پڑے گا، ساری عمر قبر کی کوٹھڑی میں رہنا پڑے گا، تو مان جا، اگر نہیں مانتا تو پھر تیری مرضی ہے، وہ مان جا۔ تو اس نماز پہ محنت کرنی ہے، نماز کے قیام پہ محنت کرنی ہے، نماز کے رکوع پہ محنت کرنی ہے، نماز کے سجدوں پہ محنت کرنی ہے۔ اے اللہ اب تک یہ سمجھا کہ نماز سے جنت ملے گی، 100% ملے گی، جنت سے پہلے بھی جنت بنے گی، دنیا جنت سے پہلے بھی دنیا جنت بنے گی، اور دنیا خیر بنے گی، اور دنیا راحت بنے گی، اور دنیا رحمت بنے گی، اور دنیا برکت بنے گی، اور میرے کام بنے گے، اور میری مشکلیں ٹلیں گی، اور میرے مسائل حل ہوں گے، اس نماز کی وجہ سے، ان تراویحوں کے سجدوں کی وجہ سے، اس 2 نفل حاجت کی وجہ سے، اس اشراق چاش کی وجہ سے، ان سنتوں کی وجہ سے، ان سجدوں رکوع کی وجہ سے میرے کام بنے گے۔ اب تک کے پچھلوں کے کام بنے ہیں، میرے کیوں نہیں بن سکے؟ مجھے مانگنا نہیں آیا، مجھے منوانا نہیں آیا، مجھے لینا نہیں آیا۔ آج تسبیح خانہ تیرا شکریہ، تسبیح خانہ تیرا شکریہ، تو نے مجھے یہ غم دے دیا، تسبیح خانہ تیرا شکریہ، تو نے مجھے سلیقہ دے دیا، تسبیح خانہ تیرا شکریہ، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ تسبیح خانہ تیرا شکریہ، تو نے غم دیا ہے، تو نے زندگی میں جینا مرنا سکھایا ہے، تو نے زندگی کا سلیقہ دیا ہے، تسبیح خانہ تیرا شکریہ۔ بلاتا بھی ہے، منتیں کر کے کھلاتا بھی ہے، ہر جگہ آخری عشرے کے لیے فیسیں ہیں، پیسے ہیں، آخری عشرے کے لیے پیسے جمع کرانے پڑتے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ یاد رکھیے گا، جو آج بھی رزق آپ نے اپنا مقدر کھایا، میرا نہیں، آپ نے اپنا مقدر کھایا، جو رزق آئندہ کھائیں گے، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ زکوٰۃ، نہ عشر ہے۔ کیوں؟ آپ میں بے شمار مالدار ہیں، مالداروں کو صدقہ لگتا ہی نہیں ہے، مالدار تو خود صدقہ دیتے ہیں۔ اس نماز پہ محنت کریں، رکوع، سجدے، قیام پہ محنت کریں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے، وہ ہمیشہ اپنے شہر میں اعتکاف نہیں کرتے تھے۔ کئی سالوں کے بعد کسی نے پوچھا، حضرت آپ اعتکاف کے لیے دور جاتے ہیں؟ فرمایا جہاں میں دیکھتا ہوں 10 کا مجمع نہ ہو، 20 کا نہ ہو، سینکڑوں کا مجمع ہو، میں وہاں جاتا ہوں۔ 10 لوگوں کا مجمع نہ ہو، 20 لوگوں کا مجمع نہ ہو، جہاں سینکڑوں کا مجمع ہو، میں وہاں جاتا ہوں، اور وہاں جا کے اعتکاف کرتا ہوں، اور وہاں جا کے نماز، تسبیح، ذکر اور وہاں کی محفلوں میں شامل ہوتا ہوں۔ پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا کوئی خضر ہو، کوئی ولی ہو اس مجمع میں، کوئی غوث ہو، کوئی قطب ہو، میری نظروں میں تو وہ عام آدمی ہے، رب کریم کی نظروں میں وہ پہنچا ہوا ہے، بس اس کی ایک نظر لگ گئی، یا جھوٹا کھا لیا، یا اس کا بچا ہوا کھا لیا، یا اس کا سایہ پڑ گیا، یا اس کے قریب سے گزر گیا، یا اس کے پیچھے نماز پڑھ لی، یا اس نے میرے پیچھے نماز پڑھ لی، یا دائیں بائیں، بس میں رنگا گیا۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا وہ وضو کر کے اٹھا تھا، اس کی وضو کی جگہ پہ میں نے وضو کر لیا تو بھی میں رنگا گیا، میں آباد اور شاد ہو گیا، میرے کام بن گئے، میرے مسئلے حل ہو گئے، میری مشکلیں دور ہو گئیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہے مسلمان مومن کے بچے جھوٹے میں شفا ہے۔ روزے دار سے بڑا مومن کون ہوگا؟ جو ہجرت کر کے آئے اس سے بڑا مومن کون ہوگا؟ رات میں نے ایک بات کہی ہے، آج صبح وہ دہراتا ہوں، غور سے سنیے گا۔
فرمایا جو چاہتا ہے کہ اولیاء کی صحبت میں جاؤں اور ولیوں کی صحبت میں جاؤں، جب کتابوں کا رواج بڑھ جائے گا اور صحبت کا رواج ختم ہو جائے گا، کیونکہ جتنے صحابہ بنے ہیں یہ کملی والے کی صحبت کی وجہ سے صحابہ بنے ہیں، صحابی جو بنے ہیں، اور صحابہ کے بعد جتنے بڑے بڑے اولیاء آئے، 40 سال ایک ہی وضو سے عشاء اور فجر پڑھی، 40 سال رات کا قیام، 40 سال دن کا روزہ رکھا، کیا کوئی بندہ کائنات کا ان کو صحابی کہہ سکتا ہے؟ بولو کہہ سکتا ہے؟ بولو، اس لیے کہ انہوں نے کملی والی کی صحبت نہیں پائی۔ آج کتابوں کو سب کو سمجھا جاتا ہے، یہ صحبت کا کچھ نہیں سمجھا جاتا۔ ایک چیز یہ ہے، فرمایا اولیاء کی صحبت میں جاؤ، اولیاء کی صحبت میں جاؤ۔ کوئی کھڑا ہو کے کہے یہ تسبیح خانے میں بیٹھے ہوئے سارے اولیاء ہیں، آپ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ آؤ پھر میں ایک چیز بتاتا ہوں، ایک موتی دیتا ہوں۔ فرمایا جہاں 11 آدمی جمع ہو جائیں اور جن کا مطلوب صرف ایک اللہ ہو، کیا ہو؟ آپ کس لیے آئے ہیں یہاں؟ آپ کا مطلوب کیا ہے؟ آپ کا مقصود کیا ہے؟ آپ کی منزل کیا ہے؟ آپ کی تلاش کیا ہے؟ جن کا مطلوب صرف اللہ ہو، 11 آدمی اگر جمع ہو جائیں، میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا، خواتین بھی مرد بھی، 11 آدمی اگر جمع ہو جائیں اور جن کا مطلوب اللہ ہو۔ اب اگلی خوشخبری سنیں اور دل آپ کے باغ باغ ہو جائیں۔ فرمایا وہ 11 آدمی ایک اللہ کے ولی کی جگہ پہ ہوتے ہیں، ایسے ہے جیسے ایک اللہ کا ولی ہے، اور ایسے ہے جیسے ایک اللہ ولی کی صحبت میں ہے، اور وہ 11 آدمی ایک اللہ کے ولی جتنی کفایت کرتے ہیں اور ایک اللہ کے ولی جتنی صحبت دیتے ہیں، اور ایسے ہے جیسے ایک اللہ کے ولی کی صحبت میں ہے۔ یہاں تو بے شمار 11 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 11 لوگ جمع ہو جائیں جن کا مطلوب صرف کیا ہو؟ اللہ ہو، وہ ایک اللہ کے ولی کا بدل ہوتے ہیں، بس ختم۔ یہ چلو یہ سادہ لفظ یاد رکھ لیں، وہ ایک اللہ کے ولی کا بدل ہوتے ہیں۔ فرمائے جا اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھ۔ اور پھر مجھے کئی لوگوں نے بتایا اس مجمع کے وسیلے سے جب بھی ہم نے گڑ گڑا کے دعا کی ہے، مولا کوئی دکھیارا، کوئی غم کا مارا، کوئی آہوں اور سسکیوں کا مارا، کوئی توبہ کرنے والا اور پاک ہو جانے والا، کوئی تجھے منانے والا، کس جیب میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، گھر جاؤں گا روٹی نہیں یہاں روٹی مل رہی، کوئی قرضے کوئی غم، جو اس مجمع کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، مجھے بے شمار واقعات ملے ہیں، رب نے اس کی دعا قبول کی ہے، اس کے مسئلے حل کیے ہیں، اس کی منزلیں مرادیں اس کو ملی ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے علامہ عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 100 سال کے قریب عمر پائی۔ انہوں نے میرے پردادا کو بھی دیکھا ہوا تھا، دادا کو بھی دیکھا ہوا تھا، والد کے ساتھ بھی تعلق گزرا، اور میں نے بھی دیکھا ہوا تھا۔ یعنی وہ فرماتے تھے، کہتے تھے تمہارے خاندان کی 4 نسلوں کے ساتھ میرا وقت گزرا ہے، لمبی عمر پر۔ پردادا کے حالات سناتے تھے، دادا کے حالات سناتے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک بندہ آیا، محکمہ اوقاف میں ملازم تھا، چھوٹا سا تھا، اس کو محکمہ کہتا تھا کوہکاف، کہو، وہ کوہکاف کی کہانیاں سنی، کوہکاف کی، تو وہ اوقاف کو کوہکاف کہتا تھا۔ کہنے لگا اللہ مسائل، کوہکاف میں میری جو ہے نا تبادلہ ہو گیا ہے، کسی اور محکمے بھیج دے دیا ہے، وہاں گلے میں بیٹھتا تھا، 2-4 میری جھولی میں بچا جاتے تھے، ایسے سمجھ گئے نا؟ مہربانی کریں۔ اللہ صاحب کہنے لگا تو 12 دن کے اندر بحال ہو جائے گا اگر تو نے پڑھا۔ ایک تصویر بتاتا ہوں، میں چھوٹا سا تھا، اتنا بھی نہیں تھا، ساتھ بیٹھا تھا، فرمایا 12 تسبیح صبح گڑ گڑا کے پڑھ، اور 12 تسبیح پڑھ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، 12 تسبیح صبح، 12 تسبیح شام، گڑ گڑا کے پڑھ۔ وہ علامہ صاحب کا ایک تقیہ کلام تھا، وہ ہر بندے کو نالائق کہتے تھے، وہ نالائق، انہیں کہا جی سرکار، وہ تجھے پھر کہہ رہا ہوں اگر یقین سے نہ پڑھا یہ وظیفہ 12 دن میں فیصلے کرواتا ہے۔ اور فرمانے لگے میری عمر 100 سال سے اوپر چلی گئی ہے، اور 100 سال سے 80 سال کا میرا تجربہ، 80 سال زندگی ہے، 80 سال کا میرا تجربہ ہے، جو 12 تسبیحوں اول آخر 12 دفعہ درود پاک پڑھ کے اور 12 تسبیحیں پڑھے گا، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، بس۔ اور حقیقتاً میں نے آنکھوں سے دیکھا، اس نے ایک برفی کا ڈبہ لیا اور برفی کا ڈبہ لے کے علامہ صاحب کے پاس آیا۔ علامہ صاحب نے دیکھا، کہنے لگے نالائق آدھا پہ لگتا ہے کم پڑ گئی تھا، لگتا ہے اس کا کم بن گیا ہے۔ علامہ صاحب السلام علیکم، ایسے برفی کا ڈبہ کھولا نا، پہلے نا اس کے اوپر ڈوری لگاتے تھے، وہ یہ ٹیپ نہیں ہوتی تھی، ڈوریاں بندی ہوتی تھی، اب ڈوری کھولے، ڈوری کو پکڑ کے ایسے کھینچا اور ایسے پیش کر دیا کہ میرا کام بن گیا۔
भाई यकीन नाल पढ़िया मैं वो कि यकीन नाल पढ़े तो काम बन गया, अगर यकीन से पढ़ा तो मेरा काम बना है। या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी बदी समावाति वल अर्ज़, बदी मेरे अल्लाह का नाम है, सिफत कबूलियत का बोल है। मैंने अल्लामा साहब से पूछा, अल्लामा साहब आपको ये वजीफा कहां से मिला, कहां से मिला? फरमाया छोटा सा था, पढ़ता था और मैं चाहता था कि मैं स्कूल में फर्स्ट आ जाऊं, अपने मकतब में आला नंबरों में पाऊं, आला नंबरों में। तेरे परदादे ने मुझे ये चीज बताई थी। और मैंने कहा कब बताई थी? कहा 1931 में, 33 में उनका विसाल है, मेरे परदादा का 33 का विसाल है। मैं कि तेरे परदादा ने बताई थी मुझे 31 में, और फरमाया था ये पढ़। तो मैंने कहा मेरे परदादा की इजाजत मुझे भी दे दे। कहने कहा हाँ। मेरा कान पकड़ा और कान ऐसे मरोड़ा और कहा जा तुझे भी इजाजत है और जिसको तू इजाजत देगा उसे भी। मेरे अल्लाह से कहे मौला मेरा काम सिर्फ हाथ हिलाना है, ए अल्लाह मेरा काम सिर्फ हाथ हिलाना है, तू करीम है मेरे काम बना दे। और रब काबा की कसम नमाज से काम बनते हैं, नमाज से मसले हल होते हैं, नमाज से मुश्किलें दूर होती हैं। अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, गधा मर गया हज को, अब क्या करें? सफर वालों ने कहा सामान बांट लेते हैं। कहा नहीं तो मैं इसको नमाज के जरिए जिंदा कराऊंगा। कहा क्या बात करता है? कहा मेरा रब क़यामत के दिन इसको जिंदा करेगा। कहा हाँ करेगा। तो फरमाया मैं इसको नमाज के जरिए जिंदा कराऊंगा, नमाज के जरिए जिंदा कराऊंगा। अब नमाज पढ़ी खुशू खुशू ध्यान से, और फिर पढ़ी और फिर अल्लाह से अर्ज किया मौला मुसाफिर परदेशी हूँ, तू शहंशाह करीम है जो गिड़गिड़ा के दुआ मांगी। याद रखिएगा तस्बीह खाने में एक मश्क करनी आखिरी अशरे में, मुझसे वादा करें मैं आपसे वादा करूंगा कि मैं भी करूंगा। हम सारे मोहताज तालिब इल्म है, तस्बीह खाने में एक मश्क करनी है। यहाँ दुआएं मांगनी नहीं है, यहाँ दुआएं पढ़नी नहीं है, यहाँ दुआएं मांगनी है। और पढ़ने और मांगने में फर्क होता है। आप जरा अगर मांगना सीखना चाहते हो, जो चौराहों पे खड़े साइल हैं, भिखारी हैं, उनकी आंखें साइल मंगती, उनके पांव लिबास मंगते, उनके जिस्म मंगते।